بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نرسنگ پروسیس پارٹ 3 ہم پڑھیں گے آج، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے اسسمنٹ کے بارے میں پڑھا تھا، یہ اسی کا پارٹ ہے۔ اسسمنٹ کے بعد آتا ہے ڈائگنوزس، تو آج ہم ڈائگنوزس پڑھیں گے۔ آبجیکٹیوز آگے ہم اس میں کیا پڑھیں گے؟ ان ریلیشن ٹو دا نرسنگ پروسیس، ڈائگنوزس کا کیا تعلق ہے نرسنگ پروسیس سے، اس کے علاوہ نرسنگ ڈائگنوزس کا مطلب کیا ہے وغیرہ، یہ ساری ڈائگنوزس کے بارے میں۔ سب سے پہلے نرسنگ ڈائگنوزس ہے۔ نرسنگ ڈائگنوزس میں بی دا پارٹ آف نرسنگ پروسیس اینڈ ایز اے کلینکل ججمنٹ اباؤٹ انڈیویجول، فیملی اور کمیونٹی رسپانسز ٹو ایکچوئل اور پوٹینشیل ہیلتھ پرابلمس۔ نرسنگ ڈائگنوزس یہ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا نرسنگ پروسیس کا ایک پارٹ ہے، اور یہ ایک بیماری کے بارے میں ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہو سکتی ہے۔ کلینکل ججمنٹ ہم کرتے ہیں، اس چیز کے وجوہات کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نرسنگ ڈائگنوزس پرووائڈ دا بیسک سلیکشن آف نرسنگ انٹروینشن ٹو اچیو آؤٹ کمز فار وچ دا نرس از اکاؤنٹیبل۔ اس میں نرس وہ ساری چیزیں کریں گی جو کہ اس کو چاہیے کہ وہ کرے۔ یہ نانڈا جو ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہے، ان کی طرف سے یہ ایک ڈیفینیشن ہے کہ نرسنگ ڈائگنوزس میں نرسنگ وہ ساری چیزیں کریں گے جو کہ وہ پرابلم سالو کرنے کے لیے ضروری ہو۔ صحیح ہے۔ اسٹیٹ دا میننگ آف نرسنگ ڈائگنوزس۔ نرسنگ ڈائگنوزس کا مطلب کیا ہے؟ تو جیسے کہ ہم نے پہلے بتا دیا، نرسنگ ڈائگنوزس فوسٹر فار دا نرسز انڈیپینڈنٹ پریکٹس کمپیئر ٹو دا ڈیپینڈنٹ انٹروینشن ڈرائیون بائی فزیشین آرڈر۔ آپ کو فزیشین کہتے ہیں ڈاکٹر کو، ڈاکٹر آپ کو کچھ آرڈر دے گا، آپ اس کے مطابق اپنا کام کریں گے، اس کے مطابق پیشنٹ کو کمفرٹ یا ریلیف دیں گے، اس کو آرام دیں گے۔ اسی چیز کو ہم کہتے ہیں نرسنگ ڈائگنوزس۔ نرسنگ ڈائگنوزس آر ڈیولپ بیس آن ڈیٹا obtained ڈیورنگ اسسمنٹ۔ یہ ہم ڈیٹا کے مطابق کرتے ہیں، ہم کلائنٹ سے یا مریض سے جو ڈیٹا لیتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس سے ڈیٹا لے سکتے ہیں یا نرسنگ ڈائگنوزس کر سکتے ہیں۔ اب اس میں آپ کو پیشنٹ کا انوالومنٹ، پیشنٹ آپ کا انوالو ہونا چاہیے with possible through the process۔ پورے پروسیس میں آپ کو پیشنٹ کا ہیلپ بھی چاہیے، آپ کو پیشنٹ کی طرف سے بھی پورا ہیلپ ملنا چاہیے۔ اس کے بعد نینڈا انٹرنیشنل از باڈی آف پروفیشنل دیٹ ڈیولپس، ریسرچز اینڈ ریفائنز آف این آفیشیل ٹیکسانومی آف نرسنگ ڈائگنوزس۔ نینڈا ایک ادارہ ہے جو کہ نرسنگ ڈائگنوزس کے بارے میں وہ ریسرچ کرتے ہیں۔ آل نرسز مسٹ بی فیملیئر ود اسٹیپس۔ جتنے بھی نرس ہیں ان کو ڈائگنوزس کے جو بھی اسٹیپس ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ڈائگنوزس کے کچھ ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلا ایکچوئل ڈائگنوز۔ ایکچوئل ڈائگنوز کیا ہے؟ از اے ڈائگنوز اے کلائنٹ پرابلم دیٹ از پریزنٹ ایٹ دا ٹائم آف نرسنگ اسسمنٹ۔ جب ہم ایک مریض کا اسسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو جو پرابلم ہے اسی وقت جب ہم اسسمنٹ کرتے ہیں اسی کے ساتھ جو سائن اور سمپٹمز آتے ہیں تو اس کے مطابق جہاں ہم علاج کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نرسنگ ڈائگنوزس۔ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے اس کے مطابق ہم کیئر دیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں نرسنگ ڈائگنوزس۔ فار ایگزامپل ان افیکٹو بریتھنگ پیٹرن اینڈ انزائٹی۔ اگر ایک بندے کو بریتھنگ کا مسئلہ ہے یا ٹینشن کا کوئی مسئلہ ہے تو یہ ہمیں نظر آتا ہے، بس ہم اس کے مطابق ان کو ڈائگنوز کریں گے۔ پھر ہے دوسرا رسک ڈائگنوز۔ رسک ڈائگنوز نام سے پتہ چلتا ہے، رسک ڈائگنوز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندے کو کوئی بیماری تو ہے لیکن ہمیں ہمارے ایکسپیرینس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے اس کو کوئی دوسری بیماری یا دوسرا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رسک ڈائگنوزس، ایک بیماری کی وجہ سے دوسری بیماری پیدا ہونا جو کہ اس وقت نہ ہو لیکن بعد میں ہو سکتا ہے۔ رسک ڈائگنوزس از اے کلینکل ججمنٹ دیٹ اے پرابلم ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ پرابلم اس وقت موجود نہیں ہوگی بٹ دا پریزنس آف رسک فیکٹر انڈیکیٹ، لیکن کچھ ایسے فیکٹرز ہوں گے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کی وجہ سے اس مریض کو یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے۔
اب یہ ہے رسک آف انفیکشن ان ہاسپٹلز کلائنٹ. فار ایگزامپل اگر ایک مریض ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہاسپٹل سے اور بھی بیماریاں ہو سکتی ہے. اب دوسرا ہے پاسبل نرسنگ ڈائگنوسز. پاسبل نرسنگ ڈائگنوسز میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ مریض کو کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ جو ہمیں سائن اور سمٹمز بتاتا ہے تو اس سے ہم اپنا ایک بنا لیتے ہیں کہ شاید مریض کو یہ مسئلہ ہو، شاید اس کو یہ چیز پاسبلی اس کو یہ بیماری ہو. اس کو کہتے ہیں پاسبل نرسنگ ڈائگنوسز، جسے کہ ہم کہتے ہیں پاسبل سوشل آئسولیشن ریلیٹڈ ٹو ان نون ایٹالوجی. مطلب ایک بیماری ہے، اس کے ہمیں سائن سمٹمز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ شاید اس مریض کو یہ بیماری ہو. ایٹالوجی کہتے ہیں مرض کے بارے میں پڑھنے کو، یا ہم ایک بیماری کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایٹالوجی، یا بیماری کے کازز کے بارے میں پڑھتے ہیں. اب ہے سنڈروم ڈائگنوسز. سنڈروم ڈائگنوسز وچ از ایسوسیٹڈ ود دا کلسٹر آف ادر ڈائگنوسز. مطلب بہت سارے ڈائگنوز کے ساتھ ایک اور ڈائگنوز جو ہے وہ ایسوسیٹ ہوگا، اس کے ساتھ تعلق ہوگا. یہ بھی وہی بات ہے جو کہ ہم نے پہلے بتا دی ہے. اس کے علاوہ ویلنس ڈائگنوز، مریض وہ چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، ویلنس حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ویلنس ڈائگنوسز. مطلب وہ ایک اچھا خوراک لیتا ہے، اپنا خیال رکھتا ہے، اپنے صحت کا خیال رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں ویلنس ڈائگنوسز میں آتا ہے. اب اس کے کچھ کمپوننٹس ہے، ایک ہے 3 کمپوننٹس ہے اس کے. ایک ہے پرابلم اور دا ایٹالوجی اینڈ دا ڈیفائننگ کریکٹرسٹکس. سب سے پہلے پرابلم کے بارے میں پڑھتے ہیں. دی پرابلم، جیسے کہ نام سے پتہ چلتا ہے، پرابلم وہ ہے جو مریض کو پرابلم ہو، جو بیماری ہو، اس کو ہم کہتے ہیں دی پرابلم. مطلب یہ پہلا سٹیج ہے. صحیح ہو گیا. پرپس اس کا کیا ہے؟ دا پرپس آف diagnostic label is to direct the formation of client's goal and desired outcome. It may also suggest some specific nursing intervention. پرابلم اس کا پرپس ہوتا ہے کہ مریض کو ہم ٹھیک کیسے کریں گے، مختلف سٹیپ سے گزریں گے اور نرسنگ انٹرونشن اس میں کریں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مریض کی حالت بہتر ہو رہی ہے یا نہیں. ٹو بی کلینکلی یوزڈ. اب یہ جو ہم ڈائگنوز کرتے ہیں اس کا کریکٹرسٹک کیا ہوتا ہے؟ کلینکلی یوزڈ، مطلب جو بھی ہم کام کریں گے وہ کلینکلی ہوگا، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کریں گے، جو بھی کریں گے صحیح طریقے سے، نالج صحیح ہو ہمارے پاس، اور میڈیکیشن جو ہمیں ڈاکٹر بتاتا ہے وہ ہمیں دینا ہے. اب اس میں کچھ چیزیں ہیں. کوالیفائر، یہاں پہ ایک ورڈ آیا ہوا ہے. کوالیفائر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کچھ ورڈز ہے جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے. جیسے کہ یہ ہے الٹرڈ اگر کسی جگہ پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کی حالت چینج ہو گئی، جو نارمل ہوتی ہے حالت اس سے چینج ہوتی ہے جب، تو اس کو ہم کہتے ہیں الٹرڈ. مطلب ایک بندہ اگر نارمل ہے تو یہ صحیح ہے، اگر اس کو بخار آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی حالت الٹرڈ ہو گئی، چینج ہو گئی. ایمپیرڈ کا مطلب ہوتا ہے ویکنیس، یا کسی چیز کو ڈیمیج لگ گئی یا صحیح نہیں ہے، ایمپیرڈ. ڈیکریز تو سب کو پتہ ہے، کم ہونا، اسمالر ان سائز، اماؤنٹ اور ڈگری. انیفیکٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ اثر نہ کرے، ناٹ پروڈیوسنگ ڈیزائرڈ ایفیکٹ. جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے جو چیز وہ اثر نہ کرے. ایکیوٹ ہم کہتے ہیں جو اچانک کوئی بھی بیماری آتی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو ہم ایکیوٹ کہتے ہیں. اور کرونک وہ ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ ٹائم سے باڈی میں آ رہی ہو، لاسٹنگ فار اے لانگر ٹائم، بہت زیادہ ٹائم سے باڈی میں ہو. ایٹالوجی کیا ہے؟ اٹ انوالو ون اور مور پروبیبل کازز آف ہیلتھ پرابلمس. مطلب ایک بیماری کے کازز ہو سکتے ہیں، مطلب ایک بیماری کے کون کون سے وجوہات ہیں. جب ہم وجوہات کے بارے میں پڑھتے ہیں اور پھر اس کو ہم نرسنگ انٹرونشن سے اس کا علاج کرتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں ایٹالوجی. مطلب بیماری کے بارے میں پڑھنا یا اس کے کازز کے بارے میں پڑھنا. موٹیویشن آپ میں نہیں ہے، آپ چل پھر نہیں سکتے، آپ اوبیسٹی کا شکار ہے، ایمپیرڈ موٹر فنکشن، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے کیا کازز ہو سکتے ہیں اور آپ کو کس وجہ سے یہ چیزیں ہو سکتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایٹالوجی.
ہے ڈیفائننگ کریکٹرسٹکس. جب ہمیں پرابلم اور اس کے کازز کے بارے میں پتہ چل گیا تو اب ہم اس کا علاج کیسے کریں گے، یہ ہم کہتے ہیں ڈیفائننگ کریکٹرسٹکس میں. اب اس میں فار ایکچوئل ڈائگنوسس مطلب جب مریض ہمارے سامنے ہو، سائن سمٹمز ہمارے سامنے ہو تو ہم کیا کریں گے، اس میں سائن سمٹمز اور سب کچھ ہمارے سامنے ہو وہ ہمیں ڈیفائن کرتا ہو. رسک ڈائگنوسس جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا، رسک وہ ہوتا ہے جو رسک کسی بیماری کا ہو سکتا ہے مریض کو، اس میں آپ کو پہلے سے کوئی سائن سمٹم نظر نہیں آئیں گے لیکن آپ خود سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مریض کو یہ رسک ہو سکتا ہے. میجر ڈیفائننگ کریکٹرسٹکس پریزنٹ فار ویلڈ ڈائگنوسس، اس میں سائن سمٹمز موجود ہونے چاہیے تب ہم جا کے علاج کر سکتے ہیں. مائنر ڈیفائننگ کریکٹرسٹکس میں شاید سائن سمٹمز موجود نہ ہو. اس کے آگے جو ہے ڈفرینشیٹ بٹوین نرسنگ ڈائگنوسس اینڈ میڈیکل ڈائگنوسس. نرسنگ ڈائگنوسس اور میڈیکل ڈائگنوسس میں کیا فرق ہے؟ نرسنگ ڈائگنوسس فارمولیشن مطلب ہم کسی چیز کو کیسے فارمولیٹ کرتے ہیں، نرسنگ میں کیسے کرتے ہیں، میڈیکل میں کیسے کرتے ہیں. فارمولیٹڈ بائی رجسٹرڈ نرس کرے گا یہ کام، ایکسپیرینس نالج کے بنیاد پہ کرے گا یا ایکسپیرینس کے بنیاد پہ کرے گا. اور میڈیکل میں کیا کرے گا، یہ ڈاکٹر کرے گا. ڈسکرپشن describe human responses to disease process consists of 1, 2 اور 3 part statement. جو بیماری ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائے گا نرس. اس میں 2 سے 3 پارٹ ہو سکتے ہیں، یوزلی انکلوڈنگ پرابلم ایٹالوجی، مطلب اس میں ہمیں وہ پرابلم کے بارے میں بتائے گا، اس کے کازز کے بارے میں بتائے گا. اور میڈیکل ڈائگنوسس میں ہمیں ڈیزیز پیتھولوجی، ڈیزیز کے بارے میں بتائے گا. ہیومن رسپانس اس میں انوالو نہیں ہوگا، مریض اس کو کیسے رسپانس کرتا ہے وہ نہیں بتائے گا، بس صرف بیماری کے بارے میں بتائے گا. اس میں صرف زیادہ سے زیادہ 3 ورڈز وہ لکھیں گے، زیادہ بھی نہیں لکھیں گے. اورینٹیشن آف ڈائگنوسس کیسے ہوگا، انڈیویجول مطلب ہم کس کو بتائیں گے، نرسز بتائے گا انڈیویجول کو، ایک بندے کو. پیتھولوجی ہم کہتے ہیں بیماری کے اسٹڈیز کو. ٹریٹمنٹ آرڈر، نرسز آرڈر مور انٹرونشن ٹو پریونٹ اینڈ ٹریٹ. نرسز جو ہے وہ آپ کو زیادہ احتیاط اور زیادہ ٹریٹمنٹ دے گا. فزیشین آرڈرز پرائمری انٹرونشن، وہ فزیشین جو ہے ڈاکٹر وہ آپ کو جو بنیادی چیزیں ہوتی ہے وہ بتائے گا. نرسنگ کس چیز پہ فوکس کرے گا، ٹریٹمنٹ پہ اور پرہیز پہ اینڈ پریونٹ. میڈیکل ڈائگنوسس میں کیا ہوگا کہ وہ مریض کو ٹریٹمنٹ دے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو دوبارہ بھی چیک کرتا رہے گا. نرسنگ ایکشن میں انڈیپینڈنٹ، نرسنگ ایکشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، مطلب اس میں آپ کسی سے پوچھیں گے نہیں. اور ڈیپینڈنٹ جو ہے وہ میڈیکل ڈائگنوسس جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے. ڈائگنوسس کا ڈیوریشن جو ہے مطلب دوران یا کتنے ٹائم کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کین چینج فریکوینٹلی، بھی ٹائم ہو سکتا ہے. اور میڈیکل ریمین دا سیم وائل ڈیزیز از پریزنٹ. اور میڈیکل جو ہے جب تک آپ کو بیماری ہے تو میڈیکل ڈائگنوسس ہوتا رہے گا، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے رہو گے. کلاسیفیکیشن سسٹم از ڈیولپڈ اینڈ ناٹ بینگ یوزڈ بٹ از ناٹ یونیورسلی ایکسیپٹیبل. کلاسیفیکیشن سسٹم جو ہے یہ مطلب یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیکن اس کو کوئی یوز نہیں کرتا ہے اور نہ ہی یہ یونیورسلی ایکسیپٹیبل ہے، مطلب پوری دنیا میں کوئی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو اس کو مطلب پڑھنا بھی نہیں ہے. ویل ڈیولپڈ کلاسیفیکیشن سسٹم اینڈ ایکسیپٹیڈ یونیورسلی. میڈیکل ڈائگنوسس کا جو کلاسیفیکیشن سسٹم ہے وہ پوری دنیا میں یونیورسلی ایکسیپٹیڈ ہے. نرسنگ ڈائگنوسس میں اگر کوئی آپ کے پاس دل کا مریض آتا ہے تو اس کو مطلب کوئی کام نہیں کر سکتا تو اس کو آپ کیسے مینیج کرو گے. اور اگر میڈیکل میں آتا ہے، کسی ڈاکٹر کو آتا ہے تو مائیکارڈیل انفارکشن کرے گا، وہ اس کے ہارٹ کو چیک کرے گا، اس کا آپریشن کرے گا، جو بھی ہو وہ اپنے حساب سے کرے گا. نرسز آپریشن یا چیزیں وغیرہ نہیں کر سکتا. اچھا جی، کلینکل سکلز ٹو میک نرسنگ ڈائگنوسس. کلینکل سکل مطلب ہم کیا کریں گے، کلینکل سکلز کون سے استعمال کریں گے جس سے ہم نرسنگ ڈائگنوسس بنائیں گے. جو چیزیں ہیں یہ میں آپ کو صرف ایکسپلین کروں گا، آپ نے جا کے خود پڑھنا ہے. کریٹیکل تھنکنگ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کریٹیکل تھنکنگ کے بارے میں پڑھنا ہے. کریٹیکل کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کلاس سٹیج پہ جو ایک چیز جاتی ہے نا، بہت زیادہ غور کرنا کسی چیز پہ.
تو کریٹیکل تھنکنگ میں ہم کسی بیماری پہ یا کسی پرسن کے ایکسپلینیشنز ہمیں بیماری کے بارے میں بتاتا ہے، اس پہ ہم بہت زیادہ غور سے سوچتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں جا کے جو ہے اپنا اوپینین پیش کرتے ہیں. اس چیز کو ہم کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ. انالائزز کیا ہوتا ہے؟ دی سپریشن آف تھنگس تھاٹس، مطلب ہم دو حصوں میں کسی چیز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹیکنیکل کے حوالے سے کوئی بھی دو چیزیں ہو سکتی ہے. ہمارے تھاٹس، کسی چیز کو ہم دو پارٹس میں ڈیوائڈ کریں اس کو ہم کہتے ہیں انالائسز. اور سینتھسز بالکل اس کے اپوزٹ ہے، مطلب دو چیزوں کو ایک ساتھ جوڑنے کو ہم کہتے ہیں سینتھسز. یہ چیزیں آتی ہیں، ایک ہے انالائزنگ ڈیٹا، ایک ہے آئیڈینٹیفائی ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلمس. سب سے پہلے ہم ڈیٹا کو انالائز کریں گے، پھر جو پرابلمس ہے ہیلتھ ریلیٹڈ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. رسک مطلب کیا کیا خطرے ہو سکتے ہیں اور کیا اس کے اسٹرینتھ ہو سکتے ہیں، کس وجہ سے وہ بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد ہم ڈائگنوزس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بنائیں گے. تو سب سے پہلے انالائزنگ ڈیٹا ہے، مطلب ڈیٹا کو ہم کمپیئر کریں گے. ڈیٹا کیسے لیں گے؟ جنرلی ایکسیپٹڈ میجر، رول، ماڈل اور پیٹرن. اسٹینڈرڈ اور نارم جو ہے یہ ہم کہتے ہیں اس کا ایک شارٹ نیم ہے اسٹینڈرڈ نارم. ہر کوئی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. ہم مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ گروتھ کو دیکھتے ہیں، وائٹل سائنس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ لیبارٹری کے جو رپورٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم ایک ساتھ انالائز کرتے ہیں، اس کے بعد اپنا ڈائگنوز تیار کرتے ہیں. کیو از اینی پیس آف انفو دیٹ انفلوئنسز ڈیسیژن. کیو کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جس کی وجہ سے ہمارے ڈیسیژن میں کوئی نہ کوئی چینج آ سکتا ہے. مطلب کوئی بھی ایک سمٹم ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اب انالائزنگ ڈیٹا، آپ مریض کے مختلف حصوں کو اسیس کریں گے، مریض کا وہ اسیسمنٹ کریں گے، اس کے بعد آپ اپنا ڈائگنوز تیار کریں گے. نرس ججمنٹ، مطلب آپ مریض کے بارے میں اپنا ججمنٹ تیار کریں گے کہ مریض بہتر فیل کر رہا ہے یا نہیں. آئیڈینٹیفائی ہیلتھ پرابلمس، آپ ہیلتھ پرابلم جو ہے اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سا ہیلتھ پرابلم ہے، اس کو کیا کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اس کا اسٹرینتھ کیا ہے؟ اسٹرینتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پرابلم کو ہم کیسے سولو کریں گے. ڈٹرمائننگ پرابلم کو پہچاننا ہے. ڈٹرمائن کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، جاننا. سب سے پہلے آپ نے پرابلم کو پہچاننا ہے کہ یہ کس بیماری سے ریلیٹڈ ہے. The nurse and client together do this and make tentative diagnosis in the client's actual problem, potential problem, possible problem. مطلب جو مریض کو ایکچوئل پرابلم ہے جو اسی وقت اس کو ہو رہی ہے، یا اس کے اندر باڈی کے اندر کوئی موجود ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی آگے جا کے کوئی مسئلہ اس کو ہو سکتا ہے، کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم جب اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اس کو کہتے ہیں ڈٹرمائننگ پرابلم. اب ڈٹرمائننگ اسٹرینتھ میں کیا آئے گا؟ ڈٹرمائننگ اسٹرینتھ کہ اس پرابلم کو ہم کیسے ختم کریں گے، مطلب اس کے اسٹرینتھ کے بارے میں پڑھیں گے. اب اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں کیا ہے کہ اس کا ویٹ نارمل ہو، مطلب یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے، ایک اسٹرینتھ ہو سکتا ہے. اس کا مائٹ بی ہیز ایبلٹی ٹو کوپ بیٹر، مائٹ بی ہے اسٹیٹ آف نان اسموکنگ. اگر وہ اسموکنگ نہیں کر رہا ہے، وہ صحیح سے چل پھر رہا ہے، اس کا ویٹ برابر ہے، صحیح ہے، تو یہ اسٹرینتھ ہے، مطلب ایک اچھا پوائنٹ ہے اس کے بیماری سے باہر آنے کے لیے. فارمولیٹنگ، اب ڈائگنوزز آپ کیسے تیار کریں گے؟ سب سے پہلے پرابلم، مطلب پرابلم کو آپ نے ڈائگنوز کیا، ڈائگنوسٹک لیبل تیار کرنا ہے. پھر ایٹالوجی میں ہم کازز پڑھتے ہیں کہ بیماری کے کازز کیا ہیں، پھر سائن اینڈ سمپٹمس پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ڈائگنوز تیار کرتے ہیں. دس فارمیٹ کین ناٹ بی یوز فار رسک ڈائگنوزز. رسک ڈائگنوزز کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پہلے پڑھا کہ مریض کو کوئی خطرہ مطلب اس وقت ہو نہیں، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آگے اس مریض کو یہ خطرہ ہو سکتا ہے. اوپر جو ہم نے یہ پیٹرن پڑھا، یہ رسک ڈائگنوزز کے لیے اپلائی نہیں ہوگا، باقی سب کے لیے اپلائی ہوگا. پرابلم دیکھیں گے، پھر اس کے کازز دیکھیں گے، پھر اس کے بعد کو ڈائگنوز کریں گے، مطلب اس کا علاج دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے. اب اس میں ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج ہے. ایڈوانٹیج کیا ہے؟ مور ڈسکرپٹیو، مطلب آپ کو بہت زیادہ تفصیل دیتا ہے اور علاج کرنے میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ویری پرولونگ ڈائگنوسٹک اسٹیٹمنٹ، آپ کو بہت زیادہ
लंबे लंबे स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। साइन एंड सिम्टम्स आर एक्सेसिबल वेरी इजीली। एडवांटेज दूसरी ये है कि आपको साइन और सिम्टम्स का बहुत आसानी के साथ पता चल जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी आप स्टैंड नहीं कर पाते, आपको पता नहीं चलता कि ये साइन सिम्टम किस बीमारी का है। टू पार्ट स्टेटमेंट क्या होता है? एक है प्रॉब्लम, एक है एटालॉजी। टू पार्ट आर जॉइंड बाय द वर्ड्स रिलेटेड टू रेदर देन ड्यू टू बिकॉज ऑफ। मतलब दो चीज़ों को हम एक साथ करेंगे, जैसे कि हम किसी चीज़ का वजह पेश करते हैं कि ये काम इस वजह से हुआ है या इसलिए हुआ है, तो ये जो चीज़ें हम दो चीज़ों को एक साथ जोड़ते हैं, इसको कहते हैं टू पार्ट स्टेटमेंट। पिक्चर में इसके क्या आता है? प्रॉब्लम आता है, रिलेटेड टू किस वजह से है या किस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है, और फिर उसके बाद एटालॉजी मतलब काजेज़ आते हैं। इम्पेयर्ड फिज़िकल मोबिलिटी मतलब एक बंदा नहीं चल सकता, ये प्रॉब्लम है। रिलेटेड टू किस वजह से है, मतलब किस चीज़ से ये रिलेट करता है। उसके हिप में प्रॉब्लम है, मतलब उसके पाँव में प्रॉब्लम है, इसलिए वो चल नहीं सकता। तो पहले अपने प्रॉब्लम के बारे में बताना है, फिर उसको रिलेट करना है कि किस चीज़ की वजह से ये काम हो रहा है। फिर उसके बाद आप काजेज़ पे जाते हैं। पेशेंट हैविंग फ्रैक्चर एंड फार्मुलेटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस। पेशेंट है और उसको फ्रैक्चर है, तो आप उसको कैसे डायग्नोज करेंगे? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? एक्यूट पेन रिलेटेड टू स्वेलिंग, एडिमा और फ्रैक्चर। मतलब उसको पेन हो रहा है तो रिलेटेड किस चीज़ से रिलेटेड है? उसकी जगह जो है जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, या फ्रैक्चर की वजह से होगा या एडिमा की वजह से वो जगह सूज गई होगी या स्वेल हो गई होगी, इस वजह से उसको पेन होगा। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी एंड रिलेटेड टू बर्निंग। स्किन जो है उसका ख़राब हो चुका होगा। स्किन क्यों ख़राब होता है? या तो मतलब वो जगह जली हुई होगी, बर्न होगी, इसलिए वो स्किन ख़राब होती है। इम्पेयर्ड फिज़िकल मोबिलिटी। फ़िज़िकल मोबिलिटी का मतलब होता है चल फिरना। अगर कोई बंदा नहीं चल फिर सकता तो क्यों नहीं चल सकता? रिलेटेड टू क्यों नहीं चल सकता? रिलेटेड टू किस चीज़ के साथ है? पेन के साथ है, उसको दर्द हो रहा है, या फिर कोई किसी जगह पे फ्रैक्चर हुआ है इसलिए वो नहीं चल सकता। रेस्ट फॉर पेरिफेरल वो वास्कुलर डिसफंक्शन रिलेटेड टू नर्व डैमेज। मतलब आपके नर्वस सिस्टम में कोई मसला आता है तो आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मसला हो सकता है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू पुअर हाइजीन। इन्फेक्शन आपको कब होगा? जब आपका पुअर हाइजीन होगा, आपकी सफाई सही नहीं होगी। रिस्क फॉर लो सेल्फ स्टीम रिलेटेड टू डिपेंडेंसी अपॉन अदर। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, या बंदे की जो अपनी इज़्ज़त और अना होती है, वो अगर आपका रिस्क कम है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब मेरी कोई इज़्ज़त करता है, या तो वो क्यों होता है कि आप दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं। वन पार्ट स्टेटमेंट में क्या होता है? टू पार्ट स्टेटमेंट में रिलेटेड टू होता था, मतलब वो आपको उसके साथ उसका कॉज भी दिया जाता है टू पार्ट स्टेटमेंट में। वन पार्ट स्टेटमेंट में सम डायग्नोसिस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पार्ट। ये सिर्फ एक पार्ट पर मुश्तमिल होगा। वेलनेस डायग्नोसिस एंड सिंड्रोम डायग्नोसिस दे कंसिस्ट ऑफ नेम्ड डायग्नोस्टिक लेवल। मतलब इसमें आपको सिर्फ ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाएगा कि आपने क्या करना है, आपको कॉजेज़ के बारे में बताया जाएगा कि बस ये काम करो आप ठीक हो जाओगे। मरीज़ को कॉजेज़ वगैरह बताओगे तो वो इतना यूज़फुल नहीं है, बल्कि आप उसको सीधा जाके इलाज के बारे में बताओ। मतलब मरीज़ आपके पास आया, आप सीधा उसका इलाज करो, ये वन पार्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ पे ये डायग्नोसिस ख़त्म हो जाता है।